السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے کسل اور غفلت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم پر ڈھیروں نعمتیں اور نوازشیں کی ہیں۔ اسی نے قوت بصارت، سماعت اور گویائی کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا۔ جو بھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے مزید عنایت کرے گا، اور جو منہ موڑے گا اللہ تعالیٰ انہی نعمتوں کو اس کے لیے زحمتوں میں بدل دے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ یہ ایک ایسی گواہی ہے جو انسان کو غفلت، جہالت، شکوک و شبہات، سرکشی، گمراہی اور سنگ دلی سے باہر نکال کھڑا کرتی ہے۔ اور یہ بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو کہ تقوی الہی افضل ترین نیکی ہے، اور اسی کی اطاعت سے ہی قدر و منزلت بڑھتی ہے۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم بھی دیتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ اے مسلمانوں، بلند ہمت، بے باک و نڈر اور ایسے پاکیزہ اہل دل جن کی خلوت کو اللہ تعالیٰ نے اطاعت سے بھرپور بنایا، بصیرت عنایت کی، یہ لوگ ہمیشہ غفلت اور کاہلی و سستی سے بچ کر چلتے ہیں اور ان سے اللہ کی پناہ بھی مانگتے ہیں۔ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں، انسان کو غفلت کا سامنا اس وقت ہوتا ہے جب گناہوں سے بچاؤ کی تدابیر کم ہو جائیں۔ اسی طرح ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفسانی خواہشات اور من مانیوں کے پیچھے لگنے کا نام ہی غفلت ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ مسجد چھوڑ کر برائی کے پیچھے لگنا بھی غفلت ہے۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ فراغت میں وقت ضائع کرنا بھی غفلت ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں بے بسی، سستی، بخیلی، بڑھاپے، سنگ دلی، غفلت، ذلت اور کمزوری سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے بندو، خواہشات اور شہوت کے غلبے سے نفس تباہ ہو جاتا ہے، جبکہ غفلت اور سنگ دلی سے دل برباد ہو جاتا ہے۔ فرمانے باری تعالی ہے، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز کے ساتھ الفاظ سے صبح و شام یاد کیا کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے تو آپ سے پوچھا گیا اس کی کیا علامت ہے؟ تو انہوں نے کہا، جب ہم اللہ کو یاد رکھیں اور اس سے ڈرتے رہیں تو یہ ایمان زیادہ ہونے کی علامت ہے، اور اگر ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں اور بھول بھلیوں میں پڑھ کر اسے کھو بیٹھیں تو ایمان کے کم ہونے کی علامت ہے۔ چنانچہ جیسے ہی دل کو الہی ذکر و شکر سے سیر کیا جائے، علائشوں سے صاف ہو، کتاب و سنت سے تزکیہ نفس کیا جائے، شرک و بدعات و خرافات سے پاک خالص توحید کی معرفت حاصل کر لے، تو دل گمراہی اور خواب غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے، اور جو غافل رہا اس نے سنگین ندامت اٹھائی، اور جو چادر تان کر سویا اس کی حسرت دائمی ہوئی، اور جو شخص ناقابل فراموش اشیاء سے غافل ہوا وہ موقع ضائع کر کے ذریعہ کامیابی کھو بیٹھا، اور جو منافع کمانے کے موسم میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہا، بویائی کے وقت پر بیج نہ ڈالا، دوڑ کے مقابلے میں سستی کا شکار رہا اور میدان مقابلہ میں کاہلی دکھائی، تو وہی کامیابی سے محروم ہوگا اور سرزنش کا نشانہ بھی بنے گا۔ اللہ کے بندو، نفس شہوت کا حکم دیتا ہے، نیکیوں سے روکتا ہے، بڑی نرمی کے ساتھ ہدف سے ہٹا کر دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھی نفس کے ڈھیر پن، ٹیڑھ بن اور چال چلن درست کرنے سے غافل رہے گا، نفس اس پر غالب ہو کر اسے اپنے دھوکے کا غلام بنا دے گا۔ فرمانے باری تعالی ہے، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو۔ غافل لوگ بھول چکے ہیں اور لہو و لعب میں مشغول ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کیا جائے تو منہ موڑ لیتے ہیں، نماز کو سستی کی وجہ سے وقت پر جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ یہ منافقین کا شیوہ ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، یہ نماز کے ساتھ ان کا سلوک ہے، حالانکہ نماز سب سے افضل، اشرف اور اعلیٰ ترین عبادت ہے۔
انہوں نے قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے، فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں کے سامنے یہ منافقین ریاکاری کرتے ہیں اور اللہ کا تھوڑا بہت ہی نام لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، منافقین برائی، گناہ اور غافل کرنے والی مجلسوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ انہیں سکون ایسی جگہوں میں ہی ملتا ہے جہاں حرام اشیاء دکھائی جائیں، شراب، نشہ آور اشیاء دستیاب ہوں، چرس عام ہو جس سے منہ متعفن، خون گندا، عقل ختم اور ذکر بھول جائے۔ یہ صحت مند افراد کو بیمار اور باعزت شخص کو ذلیل کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی سب سے چھوٹی بیماری بھی بہت بڑی ہے، یعنی سرکشی، پاگل پن اور لاغر پن۔ یہ لوگ کھیل کود میں مگن برائیوں کا ارتکاب کرتے ہوئے شرعی حدود کو پامال کرتے ہیں۔ غافلو، موت سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ، اس سے قبل کہ تمہاری چھوٹی چھوٹی لغزشوں پر بھی مواخذے ہونے لگیں۔ کل تمام لوگوں کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، وہ گونگے بہرے بھی نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی بات نہیں کر سکیں گے۔ ساری مخلوق مصروف ہے، حالانکہ یوم محشر میں انہیں جمع کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہر حلال و حرام کے بارے میں سوال کرے گا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ گیا اور وہ بڑی غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ لوگ خواب غفلت میں مست ہیں حالانکہ موت کی چکی چل رہی ہے۔ اے اللہ کے بندو، دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ دنیاوی امور میں سست اور غافل ہوتے ہیں اور بعض لوگ دینی امور میں بھی غفلت برتتے ہیں، اور پھر بعض دونوں میں سستی بہرحال نقصان و ضیاع کا باعث ہے، مگر بالخصوص دینی امور میں سستی، غفلت، لاپرواہی تو بہت ہی بری بات ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، یعنی اگر دین کا معاملہ ہو تو سمجھ کے کہ گویا اگر دین کا معاملہ ہو تو سمجھ لو کہ گویا کہ کل مر جانا ہے، اگر دنیا کا معاملہ ہو تو سمجھو گویا کہ تو نے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ سستی کا بہت بڑا سبب اس جذبہ و احساس کا فقدان ہے۔ اللہ کے بندو، غفلت اور سستی کا سب سے بڑا سبب اس جذبہ و احساس کا فقدان ہے جو کسی بھی فریضہ کے انجام دینے کا اصل محرک ہوا کرتا ہے۔ جب کسی بھی فرد یا قوم میں یہ احساس بیدار ہو جاتا ہے تو اس پر ہر قسم کی ترقیات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دراصل اس ظاہری انسان کے اندر ایک اور انسان ہے جسے ضمیر یا احسان کہتے ہیں یا احساس کہتے ہیں۔ جب تک یہ سویا رہے تو بیرونی انسان بھی سویا رہتا ہے اور غفلت میں رہتا ہے، مگر جب یہ جاگ اٹھے تو انسان بھی جاگ اٹھتا ہے، یعنی انسان غفلت سے باہر نکل آتا ہے۔ کاہل الوجود لوگوں میں یہی اندر کا انسان سویا ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں غفلت سے بیدار کر دے اور مرنے سے پہلے ہمیں توبہ نصیب کر دے۔ اے سننے والے، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے لیے چشمہ ہدایت بنائے۔ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید سے خوب در خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔